کل ہند مجلس تعمیر امنیت کی جانب سے یہ ویسے تنظیم کا ایک خاصہ رہا ہے. تنظیم کی بولے کہ جہاں بھی فساد ہوتا ہے تنظیم پہنچتی ہے، ہماری ریلیف کا کام کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ امن و امان کو قائم کیا جائے اور جو بھی مدد ہو سکتی ہے جو مظلومین ان کی مدد کی جائے. اور اسی سلسلے میں وہاں سروے کے لیے ہریانہ میں جو گڑبڑ ہوئی نوح میں اور دوسرے مقامات پر، تو وہاں تنظیم کی جانب سے مجھے اور ہمارے ساتھی سیف الرحیم خورشید صاحب کو بھیجا گیا تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو فسادات جو ہم نے دیکھا ویل پلان فسادات تھے اور اس کے لیے پہلے سے معلوم عنصر اور دوسروں نے اس کے لیے ویڈیوز وغیرہ بنا کے اس کے اعلانات وغیرہ کیے. حکومت کی جانب سے وہاں غریب لوگوں کے گھریں توڑائے گئے جہاں گڑبڑ ہوئی وہ چھوڑ دیجیے، جہاں نہیں بھی وہاں سے جہاں گڑبڑ ہوئی وہاں سے 20-20 کلومیٹر 25-25 کلومیٹر دور بھی گھروں کو گرایا گیا. اور جو غریب لوگوں کے معصوم لوگوں کے گھر آئے اس میں بیوائیں ہیں اس میں، اور بعض مقامات پہ ہمارے غیر مسلم بھائی کے بھی گھر توڑے گئے، وہ بھی غریب ہے. تو یہ ہم تعمیر امنیت کی جانب سے اس خلاف ہم سخت نوٹ لیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جو طریقہ چلا جا رہا کیا جا رہا ہے یہ جہاں گڑبڑ ہوتی ہے نہ قانونی طریقہ ہے کہ ایک کا بچہ گڑبڑ کرتا ہے کوئی گھر کا ایک گھر میں، یعنی میں نے ابھی بتایا کہ ایک گھر بنانے کے لیے کئی نسل لگ جاتے ہیں، اور اگر ایک گھر میں کوئی بچہ گڑبڑ کرتا ہے کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو پورے گھر والوں کو سزا نہیں دی جا سکتی. اب دیکھیے بڑے خیال سے لیڈر سے ہزاروں لاکھوں کروڑ کا انہوں نے گھپلے کیے. ایسے کئی بڑے آپ کو سیاسی لیڈرس ملیں گے جن کو کورٹ نے مانا سزا ملی. کیا ان کے گھر توڑائے، ان کے محل توڑے گئے، کیا ان کو کوئی نقصان پہنچا؟ یہ معصوم لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں جو کبھی کہ پتہ مارنے پر کبھی کوئی چیز پر یہ توڑے جا رہے ہیں. اس کے لیے یاد رکھیے کہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور یہ ویل پلان کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ یو پی میں شروع ہوا، اس کے اندر آسام میں مسلمانوں کے گھر توڑے گئے، پھر اس کے اندر توڑا گئے، اور پھر آج ہی کی اطلاع ہے اس ایریے میں پھر آج ایک مسلمان کو موم لنچنگ کے ذریعے مارا گیا. جو کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پر ڈرایا جائے، گروگرام میں اور اس کے اطراف کے ایریوں میں خاص کر ہریانہ میں مسلمانوں کو ڈرایا جائے اور مسلمانوں کو پریشر کیا جائے، اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. اور اس سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی ہم احتجاج کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ قانون اس کا سخت نوٹ لے گا اور ہماری ہائی کورٹ ہونے دیجیے، سپریم کورٹ ہونے دیجیے، اس کے بارے میں سخت فیصلے دیں گے. اور ہم اس بات کے لیے سخت احتجاج کرتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو برابر سزا دیجیے. کوئی اگر اس کا ملزم ہے اور قصوروار ٹھہراتا ہے تو سزا دیجیے، لیکن کسی کے جو گھر توڑے جا رہے ہیں جس کے نسلوں کی محنت کو تباہ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں. 750 گھر قریب وہاں توڑے گئے، 748 کچھ گھر ہیں اور پھر کئی لوگ زخمی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کاروبار کو تباہ کر دیا گیا. میں نے ابھی ذرا تقریر میں بتایا ایک جو دکان توڑی گئی ہریانہ ٹائلز کی، انہوں نے تو 3 غیر مسلم 3-4 صاحب کو بچایا، ان کے گھر پہ چھوڑا، اپنے گھر میں کھانا کھلایا. اس کے بعد میں بھی کیا تصور کا کوئی دخل نہیں تھا، ان کی دکان کو توڑا گیا اور کافی نقصان پہنچا گیا. اس کا ہم احتجاج کرتے ہیں. شکریہ. لوگوں کے گھر وغیرہ گرائے تھے، سب کے دینے والے تھے 5000 لوگ تھے جو سب سے زیادہ غریب تھے. وہاں پر قریب 200-300 گھر بنائے گئے اور لوگوں کو 200 دیا گیا. اور اسی طریقے سے آپ اس کے بعد کہاں گئے تھے پورا گئے تھے، وہاں پر لوگوں کی مدد کی گئی. اب یہاں کے لیے بھی ہم ریلیف وغیرہ کا اعلان کرنے کے بارے میں بھی عہدیداروں کی میٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہاں 2 مسئلے تو گھر بنانے کا ہے جس سے کئی بچوں کو گرفتار کر لیا گیا. 350-400 بچوں کو گرفتار کیا، 350 بچوں کو گرفتار کیا. ان کے لیے قانونی امداد آج کل بہت مہنگی ہو گئی. اس میں تنظیم کوشش کرے کہ جو بھی مدد ہو سکتی ہے اپنی طرف سے اپنے استعداد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوئی. اب ایسا ہے کہ ہائی وے سے روکا جا رہا تھا تو دوسرے مقامات سے جانا پڑا جانے کے لیے. وہاں جب نقصان ہوا وہاں جانے نہیں دیا جاتا. الحمدللہ